السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین پست آواز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز خواتین اسلام، سنی دعوت اسلامی کے 32ویں سالانہ سنی اجتماع کے پہلے دن آپ کا یہ امڑتا ہوا سیلاب اور خواتین کی اتنی بڑی تعداد میں شرکت اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ آپ کے اندر دین متین سیکھنے کا بھی جذبہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے دین سے والہانہ محبت بھی رکھتی ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ سیکھنے کی محبت تک کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ سکھایا جائے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ اور عملی جامہ پہنانے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ بہت سارے مرد حضرات یہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے کہ اللہ عثمان غنی کا خزانہ عطا فرمائے، تو میں کبھی ان کے لیے ادھوری دعا نہیں کرتا، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں عثمان غنی کے خزانے جیسا خزانہ بھی عطا فرما اور ان کے جذبہ سخاوت جیسا جذبہ بھی عطا فرما۔ تو ہم اگر صرف سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور عمل کا جذبہ نہیں ہے تو قیامت کے دن ہمارے لیے اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھ سے پیشتر حضور مفکر اسلام سرمایہ اہل سنت کا ایک ولولہ انگیز خطاب آپ نے سماعت فرمایا اور عورت کے کردار کے حوالے سے سنا آپ نے کہ کامیاب انسانوں کے پیچھے عورتوں کا کتنا عظیم رول رہا ہے اور کتنا عظیم کردار رہا ہے۔ اس کردار کے حوالے سے گفتگو سے پہلے حضور مفکر اسلام نے فرمایا کلچر کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، کہ آج ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، یہ ساری چیزیں کہیں سے بھی ایسی نظر نہیں آتی جس سے اسلام کی خوشبو ہمارے مشام جاں کو معطر کرتا ہوا دکھائی دے۔ میں آج آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ انسان بنتا کیسے ہے اور بگڑتا کیسے ہے۔ آپ جب غور سے سماعت فرمائیں گی تو انشاءاللہ العظیم آپ محسوس کر سکیں گی کہ وہ خواتین جن کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے نہ جانے کتنے ملکوں تک دعوت دین کا کام اور فریضہ انجام دے کر گمراہوں کو سیدھا راستہ دکھاتے اور جن کی صحبت میں بیٹھنے والے گناہوں سے توبہ کر لیتے، جن کے خطابات سننے کے بعد زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا،
جہنم کے راستے پر چلنے والا انسان جنت کا مسافر بن جاتا۔ یہ ماؤں کے اندر ایسی خوبیاں کس وجہ سے تھیں جس کی بنیاد پر ان کے کردار کا اثر ان کے بچوں کی زندگی پر پڑا کرتا تھا۔ اور آج کیا وجہ ہے کہ ہر ماں کی سوچ الا ماشاءاللہ یہ بنتی نظر آتی ہے کہ میرا بچہ ایسا بنے ویسا بنے، میرا بچہ یہ سیکھے وہ سیکھے، اور اپنے بچے کے حوالے سے قطعی طور پر یہ فکر نہیں کہ میرا بچہ دین کے راستے پر چل کر میری نجات کا ذریعہ بنے، سامان آخرت بنے، توشے آخرت بنے، اور اس کی ذات سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع لوگوں کے دلوں میں روشن ہو۔ آخر یہ مزاج عورتوں کا کیوں نہیں بن رہا، اور ان عورتوں کا مزاج کس وجہ سے بنا تھا، میں تھوڑا سا اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ شاید کہ میری بات قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانے پر آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے۔ اللہ اکبر! ایک انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس انسان کی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ نے جب تم کو اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، بالکل ان پڑھ، کوئی چیز کا علم نہیں، کوئی چیز کا نالج نہیں، اس طرح سے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ لیکن پھر آگے میرا رب فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ عز و جل نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھ بنایا، دل بنایا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، کان کا ذکر پروردگار نے پہلے فرمایا، اس کے بعد آنکھ کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد دل کا ذکر فرمایا۔ یاد رکھیں اللہ عز و جل کے وہ بندے جو اچھی باتیں سنا کرتے ہیں اور اچھی باتیں دیکھا کرتے ہیں، ان کا دل بھی اچھی باتوں کی محبت کے اندر اور اچھے لوگوں کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، اور جن کی آنکھیں اور جن کے کان غلط باتیں سنا کرتے ہیں اور دیکھا کرتے ہیں، ان کے دل میں گناہوں کی محبت پیدا ہوا کرتی ہے۔ کان کا بڑا کلیدی رول ہے اور آنکھ کا بھی بڑا کلیدی رول ہے۔ ان دونوں کا ذکر اللہ عز و جل نے پہلے فرمایا اور دل کا ذکر بعد میں فرمایا۔ آدمی کچھ سنتا ہے اور سننے کے بعد اور کچھ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے بہت سارے نعت خوانوں کو سنا ہوگا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ نعت خوانوں کی آواز اتنی اچھی ہوتی ہے کہ ان کی نعتیں سن کر ان کی محبت دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے، اور کبھی کبھی کچھ اتنے اللہ والے خوبصورت ہوتے ہیں جن کے رخ زیبا کو دیکھنے کے بعد ان کی محبت کا چراغ سینے میں روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہماری قوم کا مزاج اور خواتین اسلام کا مزاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو سننے کا اور اللہ کے کلام کے سننے کا نہیں رہ گیا، بلکہ آج ہم اگر دیکھیں تو خواتین کی گاڑیاں ہوں، خواتین کی محفل ہو، خواتین کی تنہائی ہو، خواتین کا ماحول ہو، تو وہاں سننے کو جو چیز ملے گی یا میوزک یا گانے یا اور کوئی چیز جس سے انسان کا دماغ بھی متاثر ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کی زندگی کے اندر کوئی اچھائی کا جذبہ پیدا نہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اے خواتین اسلام، آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سننا کیا ہے۔ آپ کو سننے کا اثر انسان کی زندگی پر بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ انسان جب کسی سے اپنی تعریف سنتا ہے تو اس کا چہرہ تمتمانے لگتا ہے، اور انسان کسی سے اپنے متعلق گالیاں سنتا ہے
یا برائیاں سنتا ہے تو اس کے ٹینشن میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور چہرہ متغیر ہو جایا کرتا ہے۔ سننے کا تعلق انسان کی زندگی پر بہت مؤثر ہوا کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر آپ ذرا دیکھیں آج پورے معاشرے کے اندر جس طریقے کی زندگی خواتین گزار رہی ہیں، ڈپریشن کا معاملہ، نیند کی گولیوں کا معاملہ، طبیعت کی بے خرابی کا معاملہ، بے چینی کا معاملہ، بے قراری کا معاملہ، اسٹریس کا معاملہ، اس میں آپ اگر دور تک کہیں جا کر کے دیکھیں گے تو اس چیز کا ضرور دخل آپ کو ملے گا کہ ان کے کان میں کوئی ایسی بات ضرور پہنچی ہے جس نے ان کی نیند کو خراب کر دیا، جس نے ان کے آرام کو خراب کر دیا، جس نے ان کی سوچ کو پراگندہ کر دیا۔ آپ کو میں بتاؤں اللہ والیاں کیا سنا کرتی تھیں، اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ نئے نئے لفظ آ چکے ہیں، نئے نئے الفاظ آ چکے ہیں۔ غیبت کی محفل عورتوں کی جمی ہوئی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ گوسپ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچئے، ایسے ایسے الفاظ نئے نئے دیے جا رہے ہیں، گناہوں کی باتوں کے لیے الگ الفاظ، اور اس کو بھی اتنا ماڈرن بنا کر پیش کیا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، انسان کی زندگی پر باتوں کا بھی اثر پڑتا ہے اور گانوں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ گانا سننے کے بعد کبھی لڑکیاں جو ہے وہ مٹکنے لگتی ہیں، کبھی لڑکے مٹکنے لگتے ہیں۔ گانوں کی وجہ سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، گانوں کی وجہ سے سوچ خراب ہو جایا کرتی ہے، گانوں کی وجہ سے مزاج میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، گانوں کی وجہ سے انسان آوارگی کی دہلیز ہی پر نہیں بلکہ دروازے کو پھلانگتا ہوا آوارگی کے اندر زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس طریقے سے کانوں کے سننے کا بڑا دخل ہے انسان کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر، اسی طریقے سے دیکھنے کا بھی معاملہ ہے کہ انسان اگر کوئی ایسی چیز دیکھ لے جو اس کے دماغ کو مشتعل کر دے، اس کے جذبات کو مشتعل کر دے، اس کے بعد ہزار پاکیزگی کی باتیں کی جائیں، دماغ پر چڑھی ہوئی برائی کی پکچر اس کو اچھی باتوں کو سننے سے روک دیتی ہے۔ آج برائیوں کا سیلاب، عریانیت کا سیلاب، فحاشی کا سیلاب آج اس طریقے سے ماحول کو پراگندہ کیے ہوئے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کل تک جو خواتین اپنے وجود کو چھپانے میں فخر محسوس کرتی تھیں، آج اللہ ماشاءاللہ کچھ بچیاں ایسی ہیں کہ جسم کی نمائش کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے وجود کو دکھانے کی بنیاد پر اور بے حیائی کی بنیاد پر معاشرہ کتنا بدک رہا ہے، معاشرے میں کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، آوارگی کتنی جنم لے رہی ہے؟ میں تو ان گھروں کے حوالے سے بتاؤں جن گھروں میں آج کے دور کے اندر ماں باپ کے سامنے بھی بچیاں ایسے لباس پہن کر کے آتی ہیں کہ اگر پرہیزگار ماں باپ ہیں تو ان کو نگاہیں جھکا لینی پڑتی ہیں۔ نہ بیٹوں کے سامنے لباس کا خیال ہے، نہ بھائیوں کے سامنے لباس کا خیال ہے، نہ رشتہ داروں کے سامنے لباس کا خیال ہے، نہ ماں باپ کے سامنے لباس کا خیال ہے۔ یاد رکھیں، بے حیائی اور عریانیت کا سیلاب انسان کے دل کو نیکیوں کی طرف مائل نہیں کر رہا۔ آج اگر معاشرہ بگڑ رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے معاشرے کے بگاڑنے کے اندر سننے کا اثر اور دیکھنے کا اثر۔ جب آدمی سنتا ہے غلط چیز تو اس کی زندگی کے اندر، اس کے دل کے اندر غلط چیز کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب غلط چیز دیکھتا ہے تو غلط چیز کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جس طریقے سے انسان اگر کعبہ دیکھے تو طواف کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گنبد خضرا دیکھے تو درود شریف کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن دیکھے تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل آپ سمجھ لیں، اچھی چیزوں کو دیکھنے کی بنیاد پر انسان کے دل میں اچھی چیزوں کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کہیں کعبہ شریف کی تصویر لگی ہو تو دیکھ کر خانے کعبہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، کہیں گنبد خضرا کی تصویر لگی ہو دیکھ کر مدینہ جانے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو اس ماڈرن کلچر کے اندر ہماری بیڈ روموں کے اندر اور ہمارے شبستانوں کے اندر اور ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر اور ہمارے ہال کے اندر نہ جانے کس کس قسم کی تصویریں ہیں۔ میں تو ایسے بہت سارے گھروں میں گیا ہوں جہاں میاں بیوی کی شادی کی تصویریں سرہانے پر لٹکتی ہوئی بیڈ روم کے اندر نظر آتی ہیں۔ میں سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس کی نمائش کی کیا وجہ ہے اور کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر! ہم دیکھ رہے ہیں کان اور آنکھ کو آوارہ کر دیا، اور اگر کسی انسان سے کہا جائے یہ نہ سنو، غیبت نہ سنو، چغلی نہ سنو، گانے نہ سنو،
سنو، غزلیں نہ سنو، تو انسان کہتا ہوا نظر آتا ہے کان ہیں، اگر یہ نہ سنے تو کیا سنے؟ تو میں آپ سے عرض کروں گا، جس نے کان دیے ہیں نا وہی قیامت میں پوچھے گا، اے میرے بندو ذرا بتاؤ میں نے کان تم کو کس چیز کے سننے کے لیے عطا کیے تھے؟ کیا سنے تھے تم؟ کان سے سوال پوچھا جائے گا۔ یہ نہ سوچنا کہ جس نے کان دیا ہے وہ سوال نہیں پوچھے گا، ضرور کان کے بارے میں سوال پوچھے گا، ضرور آنکھ کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ اسی لیے کان کیا سننا چاہیے؟ کان سے اس کے حوالے سے بھی قرآن نے بتایا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور آنکھ سے کیا دیکھنا چاہیے اسے بھی اللہ نے بتایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا۔ اب یہ دو چیزوں کا مختصر سا آپ کے سامنے مختصر سے تمہیدی کلمات کے بعد میں آپ کو بتاؤں، یہ آج جو کلچر گناہوں کا بنتا جا رہا ہے، برائیوں کا بنتا جا رہا ہے، اس میں آنکھ اور کان کا بہت بڑا دخل ہے۔ برائیوں کو دیکھتے دیکھتے، برائیوں کو سنتے سنتے، گندی چیزوں کی گندی باتیں سنتے سنتے دلوں میں گناہوں کی محبت نے جڑ پکڑ لی، اور اس بنیاد پر ہمارے قدم لڑکھڑا گئے اور برائیوں کے راستے پر چل پڑے۔ ایک زمانہ تھا کہ مائیں رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو سنایا کرتی تھی، لیکن کیا سنایا کرتی تھی؟ گانے نہیں، غزلیں نہیں، اپنے بچوں کو رسول اعظم کی سیرت سنایا کرتی تھی، تاجدار کائنات کی حیات طیبہ سنایا کرتی تھی، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنایا کرتی تھی، رسول اعظم کے شمائل سنایا کرتی تھی، رسول اعظم کے فضائل سنایا کرتی۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ بچہ جنم لینے کے بعد، اور یہ بچہ جو سنا کرتا تھا، یہ سننے والا بچہ اپنی زندگی کو قانون مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھالتا، اور رسول اعظم کی محبت میں اس کی صبح بھی گزرتی، اس کی شام بھی گزرتی، اس کی رات بھی گزرتی۔ اس میں ماؤں کے سنانے کا دخل بہت زیادہ ہے، ماؤں کا بتانے کا دخل بہت زیادہ ہے۔ اور یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ بچے ماؤں سے سنا کرتے تھے، ماؤں سے جب قرآن سنتے تھے تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی، جب ماؤں سے نعتیں سنا کرتے تو دل میں رسول اعظم کی محبت پیدا ہوتی۔ چنانچہ ان بچوں کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو سننے اور دیکھنے کے بعد ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا۔ کون نہیں جانتا کہ خاتون جنت کے لخت جگر امام حسین نے بڑی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی۔ میں حیران ہوں، یا اللہ، چھوٹی قربانی دینے کے لیے آج کا بچہ تیار نہیں ہوتا، لیکن کربلا میں تاجدار کربلا نے بیٹا بھی قربان کیا، بھانجا بھی قربان کیا، بھتیجا بھی قربان کیا۔ یہ قربانی کا جذبہ آیا کہاں سے؟ تو انہوں نے اپنی ماں کو قربانی دیتے دیکھا تھا، اپنے باپ کو تلاوت کرتے دیکھا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ زندگی کی آخری سانس سجدے کے اندر نکل جائے، یہ جذبہ اگر امام حسین کے دل میں تھا تو سن کر کے بھی تھا اور دیکھ کر کے بھی تھا کہ رات کو آنکھ کھلا کرتی تھی تو ماں کو سجدے میں دیکھتے تھے، دن میں اپنے والد کو دیکھتے تو محراب کے اندر دیکھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی زندگی میں یہ انقلاب پیدا ہوا۔ یاد رکھیں، اچھی باتیں سنا کرو، اچھی باتیں دیکھا کرو، اچھی چیزیں دیکھا کرو، تاکہ تمہاری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جسے حضور کی زیارت کی تمنا ہو اسے چاہیے کہ وہ قرآن میں بار بار دیکھا کرے، قرآن کو بار بار دیکھا کرے، قرآن کھول کر قرآن کو بار بار دیکھا کرے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تو حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو قرآن کو بار بار دیکھے گا کبھی صاحب قرآن کا جلوہ اسے نظر آ ہی جائے گا۔ آپ مجھے بتاؤ، آج ہماری خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کتنی سرشار ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ ان کے اسکرین کے اوپر ہیرو کی تصویریں ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کہہ کے کر ہم تک چکے اور اب بوڑھے ہو چکے، لیکن کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ لیکن اتنی بات میں ضرور عرض کروں گا، اے خواتین اسلام، کوئی آپ کے کام آنے والا نہیں ہے، ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے۔ اگر کوئی ذات زمین کے اوپر بھی ہماری دستگیری کر سکتی ہے اور قبر کی تاریک وادی میں بھی ہمارا سہارا بن سکتی ہے اور میدان محشر کے اندر بھی ہمارے لیے کام آ سکتی
सकती है तो वो ज़ात है मदीने के ताजदार की ज़ात, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। अब आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। आप कहेंगी कि देखकर सुनकर मोहब्बत पैदा होती है, कभी मोहब्बत देखकर सुनकर भी और एहसान के जरिए भी मोहब्बत पैदा होती है। किसी का एहसान है, दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। किसी का एहसान है, एक माँ का एहसान है कि माँ ने जन्म दिया, माँ की मोहब्बत पैदा हो गई। बाप का एहसान है कि उसने पाला, बाप की मोहब्बत पैदा हो गई। लेकिन हम जब जमाने पर निगाह दौड़ाते हैं तो ऐसे हजार माँ बाप मिलेंगे जिन्होंने बच्चों को जन्म तो दिया है लेकिन बच्चों के दिलों में उनकी मोहब्बत मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुआशरे के अंदर ऐसे बहुत सारे इंसानों की जिंदगी का आप जायजा ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया का इंसान एहसान करता है तो लिमिटेड एहसान करता है। तारीख इस्लाम का मुताला करो, रसूल रहमत की आमद से पेशतर का मुताला करो, औरतों की जिंदगी का मुताला करो, उनकी सिचुएशन क्या थी, तो आप महसूस कर सकेंगी कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले औरतों का हाल क्या था। बेवा को सबसे ज्यादा इस तरीके से तसव्वुर किया जाता कि ये अगर किसी घर में चली जाए तो वो घर नर्क हो जाएगा। ये बच्ची की पैदाइश को बहुत बुरा तसव्वुर किया जाता, यहां तक कि उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता। लेकिन मुझे बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औरतों को कैसा ऊंचा मकाम अता फरमाया। आप जरा देखेंगे तो महसूस होगा। कुरान पढ़िए, रसूल आजम की सीरत पढ़िए, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का मुताला कीजिए तो आपको पता चलेगा। एक शख्स बारगाहे रसूल में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा मुझ पर किसका हक है। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी मां का। उन्होंने अर्ज किया, फिर किसका। सरकार ने फरमाया, तेरी मां का। फिर उन्होंने पूछा, किसका। सरकार ने फरमाया, तेरी मां का। और जब चौथी बार उन्होंने सवाल किया तो सरकार ने फरमाया, तेरे बाप का। आप जरा मुझे बताइए, मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि आज के दौर के अंदर माओ को बुढ़ापे के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई साथ देता नजर आता है तो बच्चों के कंपेयर के अंदर बच्चियां ज्यादा साथ देती नजर आती हैं। मैं इस पर जब गौर किया तो मेरी अक्ल दंग रह जाएगी। बच्चा भी पैदा होता है, बच्ची भी पैदा होती है, लेकिन जिस बच्ची की पैदाइश को हुजूर ने रहमत फरमाया हो, वो बच्ची जमीन के ऊपर के लिए भी रहमत है, जमीन के अंदर के लिए भी रहमत है और मैदान महशर के लिए भी रहमत है। आप जरा सोचो, अगर कोई औरत मां है तो सरकार ने उसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी। अगर बहन या बेटी है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपनी 2 बेटियां या 2 बहन या 3 बेटियां या 3 बहन की सही मानों में परवरिश की, यही बेटियां और यही बहन कल बरोज़े क़यामत जन्नत में जाने का उसके लिए जरिया बन जाएंगी। आप जरा सोचो, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिज़ाई बहन शीमा के साथ जो सलूक किया, तारीख उसके हवाले से गवाही देती हुई नजर आएगी। लेकिन ए ख़वातीन इस्लाम, औरतों ने रसूल आज़म का एहसान फरामोश कर दिया। अगर कोई औरत बीवी की हैसियत से है तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल में बेहतर है। और फिर सरकार ने फरमाया, मैं तुम सब में बेहतर हूं कि अपने अहलो अयाल में बेहतर हूं। आप जरा सोचो, बीवी के साथ उसने सलूक की तालीम अल्लाह के रसूल ने दी, मां के साथ उसने सलूक की तालीम अल्लाह के रसूल ने दी, बेटी और बहन के साथ अच्छी सलूक की हुजूर ने तालीम दी, खाला और फूफी के साथ अच्छे सलूक की हुजूर ने तालीम दी, हुजूर ने इख्तियार दिया। और मैं हैरान हूं, अल्लाहु अकबर, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और औरतों पर एहसानात के हवाले से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से मर्दों को इल्म हासिल करने के लिए हुक्म दिया और इल्म हासिल करना उनके लिए फर्ज फरमाया,
ایسے خواتین کے لیے بھی فرض فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خواتین آ کر کے عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے خطابات اور وعظ کو صحابہ تو سن لیتے ہیں، ہمارے لیے کوئی ایک دن مقرر فرما دیں جس میں ہم آپ سے وعظ و نصیحت سنیں اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں۔ سرکار ان کے لیے مخصوص دن مقرر کر کے ان کو خطاب فرمایا کرتے، ان کے سوالات کے جوابات دیا کرتے، اور تاریخ گواہ ہے حضور کی بارگاہ سے علم حاصل کرنے والیاں ایسی اللہ کی نیک بندیاں تیار ہوئیں کہ ان کی وجہ سے صدیاں گزر گئیں، لیکن علم کا سیلاب اور علم کا آج بھی چشمہ ان کی زندگی سے اور ان کی کتابوں سے جاری و ساری نظر آئے گا۔ اے خواتین اسلام، ذرا بے قراری کی وجہ بھی تو سمجھو، ذرا بے چینی کی وجہ بھی تو سمجھو، ذرا اسٹریس کی وجہ بھی تو سمجھو، ذرا تم ڈپریشن کی وجہ بھی تو سمجھو۔ گناہوں نے تمہیں بے قرار کر دیا ہے، تمہارے لیے بے چینی پیدا کر دیا ہے، اور اسی کے ساتھ گانے غزلوں نے تمہاری زندگی کو آوارگی کے دہلیز پر اور آوارگی کے راستے پر چڑھا دیا ہے۔ آج ضرورت صبر کی ہے، اللہ کے اس حکم کو پیش نظر رکھو۔ کان سے بھی سوال ہوگا اور آنکھ سے بھی سوال ہوگا اور دل سے بھی سوال ہوگا، کس کو چاہا تھا تم نے، تمہارے دل میں کس کی محبت تھی۔ ہر وہ محبت جو خدا اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع ہو وہ محبت بری نہیں ہوتی، اور ہر وہ محبت جو خدا اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف ہو، اس محبت کے اندر نہ دنیا میں سکون ہے نہ آخرت کے اندر سکون نصیب ہوگا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اسلام نے عورت کی آواز کا بھی احترام کیا کہ کوئی عورت کی آواز سن کر عورت کی عزت پر ڈاکہ نہ ڈالے۔ اس لیے کتنا احترام۔ میں آج دو نئی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ آپ نے مسجد سے اذان کی آواز آتے ہوئے بہت سنی ہوگی، لیکن مسجد کا کوئی مؤذن آج تک اذان دینے والی کوئی خاتون نہیں مقرر کی گئی۔ یہ تو ملتا ہے کہ مسجد کی جارو کشی یہ کسی خاتون نے کی ہو، لیکن اذان جیسی اہم چیز بھی عورت کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ عورت مسجد میں مینار پر چڑھ کر بلند آواز سے اذان کہے۔ گھر میں وہ اذان اگر چاہے تو اتنی آواز سے کہ وہ خود سن سکے یا گھر کے جو محرم ہے وہ سن سکے، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن اس کی آواز اذان کی بھی جو اتنی بڑی عبادت ہے، یہ آواز بھی دوسروں تک نہ پہنچے، اسلام نے اس کا بھی احترام کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عورت کی آواز میں کشش ہوتی ہے، عورت کی آواز کے اندر نزاکت ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نسوانی آواز سے متاثر ہو کر نہ جانے کتنوں کی زندگیوں کے اندر خراب جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد عزت پر ڈاکہ بھی ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آبرو ریزی بھی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا، حج کے لیے جا رہے ہیں آپ، احرام پہن لیا ہے آپ نے، عمرہ کے لیے جا رہی ہیں آپ، احرام پہن لیا ہے آپ نے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا مرد تو بلند آواز سے تلبیہ کہتا ہے، لیکن خواتین بلند آواز سے کہیں تلبیہ کہتی بھی نظر نہیں آتی۔ عورتوں کو آواز پست کرنے کا حکم ہے، اللہ اکبر، تلبیہ اور اذان، اس میں آواز پست۔ لیکن جو عورت آج کے دور کے اندر گانے اور ڈانس اور ان ساری چیزوں میں اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اسے سمجھنا چاہیے کہ تم اپنی زندگی کو کس طریقے سے بے قراری کے دلدل کے اندر اور پریشانی کے دلدل کے اندر ڈھکیل رہی ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والیوں اور خاتون جنت کی کنیزوں، غور سے سنو، اچھی طریقے سے سنو، اللہ عز و جل کے ارشاد کو دل میں جگہ دو، رسول اعظم کے ارشاد کو دل میں جگہ دو۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے مردوں سے کہا ہے
ऐसे ही खवातीन से भी कहा है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने बाप से, अपने बेटे से और सारे इंसानों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। अल्लाह अकबर। हर मोमिन पर हुजूर का एहसान है, हर मोमिना पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। यही वजह है कि इस एहसान को पेश नजर रखते हुए खवातीन अपने बच्चों को हुजूर के कदमों पर कुर्बान करती। खवातीन के दिल के अंदर रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत थी कि मैं अगर उन मोहब्बतों के वाकयात आपकी समातों के हवाले करूं तो आप महसूस कर सकेंगी कि सदियां गुजर गईं, हुजूर की मोहब्बत में तड़पने वाली खवातीन का तस्करा सदियों के गुजर जाने के बाद भी आज किताबों के अंदर महफूज है, उनका नाम भी महफूज। और क्यों न हो, जो हुजूर से मोहब्बत करता है उसके नाम को अल्लाह बुलंदी अता कर देता है, उसके नाम को बुलंदियां अता कर देता है। अगर पत्थर हुजूर से मोहब्बत करे तो उस पत्थर का नाम किताबों की जीनत बन जाए। अगर दरख्त मोहब्बत करे तो उस तवाने हन्नाना का नाम किताब में महफूज हो जाए। जबल ओहद में मोहब्बत करे तो जबल ओहद का नाम किताब के अंदर महफूज हो जाए और दुनिया उससे मोहब्बत करे। और मैं एक बात और अर्ज कर दूं, याद रखें, दूसरों की मोहब्बत तुम्हें बेकरार कर सकती है, हुजूर की मोहब्बत तुम्हें इत्मीनान अता कर देगी, हुजूर की मोहब्बत तुम्हें सुकून अता कर देगी, हुजूर की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में इनकलाब पैदा कर देगी। आइए मैं आपको सबसे पहले हजरत फातिमा बिनते कैस जो एक हसीन और जमील सहाबिया थी, उनका वाकया मैं आपको बताऊं। अल्लाह अकबर। मशहूर उनके हुस्न के हवाले से, उनके जमाल के हवाले से बड़ा चर्चा था, बड़ी मशहूर थी हुस्न के एतबार से। और उनके लिए एक अजीम रिश्ता आया, किसका जानते हैं? अशरे मुबशरा में से हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, सहाबाई किराम में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत मालदार, यहां तक कि जब हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ और आपके तरके को जब देखा गया तो सोना इतना था कि कुल्हाड़ी से सोना काट काट कर वारिसों को तकसीम किया गया। इतने मालदार थे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ। हजरत फातिमा का रिश्ता यानी फातिमा बिनते कैस का रिश्ता हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से आया। अल्लाह अकबर। जैसे दौलतमंद साहबी का रिश्ता हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जैसे जलील कद्र साहबी और दौलतमंद साहबी का रिश्ता आया। जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए, ऐसा नहीं था कि इतने मालदार का रिश्ता आया तो खुद ही तय कर लें। आका मौजूद थे, आका से मशवरा लेती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे बताएं कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का रिश्ता मुझसे आया है, मैं क्या करूं? सरकार ने फरमाया, अल्लाह अकबर, उसामा से निकाह कर लो। ये उसामा कौन है? अल्लाह अकबर। हजरत उसामा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी हजरत जैद के बेटे हैं। अल्लाह अकबर। बज़ाहिर हजरत उसामा के पास कोई इतना माल नहीं था, बज़ाहिर हजरत उसामा के पास कोई इतना सरमाया नहीं था, लेकिन एक हसीन और जमीला का पैगाम एक अजीम मालदार सहाबी से आया। लेकिन जैसे ही हुजूर से मशवरा लेती हैं और हुजूर ने जब फरमा दिया फातिमा अपना निकाह उसामा से कर लो, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनने के बाद हजरत फातिमा पुकार उठी, मेरे सरकार, मैंने अपनी किस्मत का मालिक आपको बना दिया है, आप जिससे चाहे मेरा निकाह करा दे, मैं उसके लिए तैयार हूं। आप जरा सोचो, आप जरा गौर करो, इसलिए कि वो जानती थी कि मुस्तफा की पसंद अल्लाह की पसंद है और मुस्तफा की खुशी अल्लाह की खुशी है। आज की हमारी औरतें इससे सबक सीखें और आज की औरतें इस दर्स को समझें कि खवातीन को चाहिए कि जो हुजूर का इरशाद पढ़ो उस पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ, चाहे तुम्हें इसके लिए नफ्स की बड़े से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, तुम उसके लिए तैयार हो जाओ। इसी तरीके से और आगे बढ़ें।
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی یا دودھ پی کر حضرت ام ہانی کو عنایت فرمایا. اللہ اکبر، بڑا اونچا مقام ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن سرکار سے محبت دیکھیے، رسول اعظم نے اپنا پیا ہوا پانی یا دودھ جب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اب جواب سنیے وہ کیا کہتے ہیں پانی حاصل کر کے. انہوں نے عرض کیا اگرچہ میں روزے سے ہوں، اگرچہ میں روزے سے ہوں، یعنی حضرت ام ہانی روزے سے تھیں اور سرکار نے اپنا جھوٹا پانی اور دودھ جب پیش کیا تو کہتی ہیں حضور کا لب لگا ہوا یہ پانی یا دودھ میں بغیر پیے نہیں رہ سکتی، اس لیے میں حضور کے اس پانی یا دودھ کو میں پی لیتی ہوں، اس لیے کہ حضور کے جھوٹے کے اندر جو برکت ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں. کیا سرکار سے محبت تھی. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے دیکھیں حضرت ابو العباس ابن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شہر فاس میں ایک عورت تھی، اس کو جب کوئی تلخی، تنگی اور پریشان کن سا صورتحال درپیش ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لیتی اور کیا کرتی؟ ہائے وائے مر گئی، یہ ہوا وہ ہوا، اتنی پریشانی نہیں. دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا کہنے پر اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتا. اور جب حضرت یعنی وہ شہر فاس کی خاتون جب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے اس خاتون کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اے خاتون ذرا یہ تو بتا، قبر میں جب منکر نکیر آئے تھے تو تیرا معاملہ ان کے ساتھ کیسا رہا؟ کہا میری عادت تھی نا کہ جب کوئی مصیبت آتی اپنا چہرہ ہاتھ پر رکھ چہرے کو جو ہے ہاتھ کو چہرے پر رکھ لیتی. جب نکیرین قبر کے اندر آئے میں نے اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا جیسے ہی میں نے شروع کیا، ہاتھ ہٹایا تو دیکھتی ہوں کہ نکیرین وہاں موجود ہی نہیں ہے. آپ ذرا سوچو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تمنائیں کیا ہوا کرتی تھی خواتین کی؟ اس لیے کہ وہ احسان فراموش نہیں تھی. وہ جانتی تھیں اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ہمارا حال یہ ہوتا، ہم بازاروں میں بکا کرتی، ہمارا حال یہ ہوتا، ہماری آبروؤں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، ہمارا حال یہ ہوتا کہ اگر ہم کہ کسی ایسے سے شادی کیے ہوئے ہوتے کہ ہمارے انتقال کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے سوتیلے بچے ہم سے شادی کر لیں اور بازار کے اندر بیچ دیا جائے. لیکن سرکار کا احسان ہے کہ ہمیں یہ مقام ملا، ہمیں یہ عزت ملی. ہر خاتون مصطفیٰ کی جان رحمت کے اس احسان کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور سے اتنی محبت کرتی جس کی کوئی انتہا نہیں. اب آپ دیکھیے خاتون کو سرکار سے کتنی محبت اور تمنا کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر تشریف لا کر نماز ادا فرمانے کی درخواست کی. حضرت ام سلیم سرکار سے عرض کرتی ہے کہ میرے گھر حضور تشریف لائیں اور میرے گھر میں آ کر کے نماز پڑھیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے گھر میں انہوں نے نماز ادا فرمائی. تو جس جگہ حضور نے نماز ادا فرمائی اس جگہ کو انہوں نے مصلی بنا دیا. اب جب تک زندہ رہیں وہیں پر نماز پڑھتی رہیں اور رسول اعظم کے قدموں کی برکتیں حاصل کرتی رہیں. آپ ذرا سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اسی طریقے سے آپ مزید دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت ام سلیم کی تمنا کیا تھی. جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے ہجرت فرمانے کے بعد تو مدینے کے انصار صحابہ اور صحابیات نے
सरकार की खिदमत में तोहफे के अंबार लगा दिए, बहुत तोहफे अता किए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उम्मे सुलैम आई और अर्ज करने लगी, सरकार जिसके पास जो कुछ था उन्होंने तोहफे में आपको पेश कर दिया। मेरे पास एक छोटा सा मेरा बेटा है अनस, इस मेरे बेटे को तोहफे में आप कबूल फरमा लें, ये आपकी खिदमत करेगा। अल्लाह अकबर। मां ने अपने बेटे को रसूल आजम की खिदमत में दे दिया और हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में 10 साल गुजारे और आज उनका नाम रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रिवायत के सिलसिले में किताब कुतुब अहादीस के अंदर उनसे काफी हदीसें जो है वो मरवी नजर आती हैं। ये उस माँ का काम था और उस माँ ने कलीदी रोल अदा किया। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खवातीन के बहुत सारे वाकयात, सालिहात के बहुत सारे वाकयात और सहाबियात के बहुत सारे वाकयात आपको इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक मिलेंगे। हजरत बीबी अस्मा बिनते अबी बकर रदी अल्लाह तआला अन्हा की आदत मुबारका थी, जब घर का कोई फर्द बीमार होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बा शरीफ को धोकर उसका पानी मरीज को पिला देती, अल्लाह ताला मरीज को शिफा अता फरमा देता। आज मुझे आपको यह बताना है कि हम बिगड़े हुए मुआशरे का रोना रो रहे हैं। यकीनन आज का मुआशरा बिगड़ चुका है और हम यकीनन आज की सिचुएशन देख रहे हैं। एंजाइटी बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, घर घर के अंदर बच्चियों का हाल बुरे से बुरा होता जा रहा है, माहौल परागंदा होता जा रहा है, खौफ आखिरत दिल से निकल रहा है, बच्चियां थरक रही हैं, गाने गा रही हैं, गजलें सुन रही हैं, हुक्का पार्लर में जाकर के अपने आप को आखिरत के अजाब की तरफ ढकेलती नजर आ रही हैं। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान का खुलेआम मजाक उड़ाते जा रही हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से डरो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान को फरामोश न करो। यह पैगंबर रहमत का एहसान है कि आज इतनी इज्जत व अजमत दामन इस्लाम को थामने की वजह से तुम्हें अल्लाह ने नसीब फरमाई है। ऐ खवातीन इस्लाम, अगर एंजाइटी से बचना है, अगर बेकरारी से बचना है तो गाना सुनने की बजाय अल्लाह का जिक्र सुना करो, कुरान सुना करो, नबी की नाते सुना करो। तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, तुम्हारे दिल को करार मिलेगा। और देखना हो तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे खातून जन्नत की कनीज हो, याद रखो। देखना हो तो गुंबद खदरा के मनाजिर देखो, सुनहरी जालियों के मनाजिर देखो। और पढ़ना हो तो अल्लाह के रसूल की हयात तैयबा पढ़ो, सहाबियात की सीरत तैयबा पढ़ो। आज बहुत जरूरत है इस चीज की। बहुत सारी बीमारियों ने जड़ पकड़ लिया है, हालात बड़ी तेजी से करवट ले रहे हैं, बुराइयों के सैलाब के अंदर मुआशरा डूबता चला जा रहा है। बहुत कोशिश की जा रही है माहौल संवर जाए, माहौल संवर जाए, लेकिन गलत बातों को सुनने और गलत बातों को देखने की वजह से गुनाहों की मोहब्बत ने दिल में जड़ पकड़ ली है। ऐ खवातीन इस्लाम, आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। इल्म के मैदान के अंदर आगे बढ़ो, तामीर मिल्लत के मैदान में आगे बढ़ो और इसी के साथ साथ खवातीन इस्लाम खिदमत दीन के सिलसिले में आगे बढ़े, खिदमत कौम के सिलसिले में आगे बढ़े, मुआशरे को संवारने के सिलसिले में आगे बढ़े। और उसका आगाज कहां से करना है? तो कुरान कहता है कू अनफुसकुम वाहलीकुम नारा, पहले अपनी जात से करो, खुद संवर जाएंगे। और मैं जानता हूं, मैं महसूस करता हूं, जिनके पास दौलत का अंबार है वो तो ये तसव्वुर करते हैं अगर माल हो और मजा ना हो तो क्या फायदा, माल हो और ऐश ना हो तो क्या फायदा। ये बात अच्छी तरीके से ज़हन में रखें। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ऐश दुनिया का नहीं है, सच्चा ऐश तो आखिरत का है। अब मैं एक खास बात आपकी समातों के हवाले करूं, इसे जहन में महफूज कर लो। हम अकेले आए थे, हम अकेले इस दुनिया में जाएंगे, और हम जब जाएंगे ना, हमारे अकेले की बात नहीं है, सबकी, सबका रास्ता एक ही जगह जाकर के खत्म होता है। सबका रास्ता, गरीब हो या अमीर हो, महल में रहने वाली हो या झोपड़े में रहने वाली हो,
سب کا راستہ ایک ہی جگہ پر جا کر فنش ہوتا ہے، اور وہ جگہ ہے قبرستان. وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے، وہاں جا کر ختم ہو جائے گا. اور وہاں قبر کے اندر مدینے کے تاجدار کام آئیں گے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے. اے خواتین اسلام، آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو عاشق مصطفیٰ بناؤ، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا کرو، انہیں روزانہ رات کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو سناؤ تاکہ ان کے سینے میں حضور کی محبت پیدا ہو. اور یہ بات یاد رکھنا، جو بچہ عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہ وفادار ماں باپ بھی ہوا کرتا ہے، اور وفادار بیوی بھی ہوا کرتا ہے، اور وفادار اولاد بھی ہوا کرتا ہے، اور مصلح معاشرہ بھی ہوا کرتا ہے.